اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام نہاد اہل حدیث یعنی غیر مقلدین بعض حضرات اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ بھئی سورہ فاتحہ پڑھنا تو امام کے پیچھے لازم ہے، امام کے پیچھے جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اب اس پہ میں آج ذرا مختصر بات کروں گا اور مختلف بات کروں گا، اوروں سے مختلف۔ دیکھیں یہ حدیثیں ہم اکثر دکھا چکے ہیں لوگوں کو جو سنن نسائی کی کتاب الصلاۃ وغیرہ میں موجود ہے کہ ابو ہریرہ عنہ نے فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا امام ہو تو امام کی قرات ہی مقتدی کے لیے کافی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا نسائی میں کہ ابو ہریرہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جو امام کے پیچھے ہو تو جب امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ تو واضح ہو گئی بات کہ امام کے پیچھے قرات وراط ضروری نہیں ہے، اور سورہ فاتحہ بھی قرآن کا حصہ ہے تو سورہ فاتحہ کو پڑھنا بھی قرات میں ہی شمار ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ مکمل بات ہو گئی کہ کچھ بھی نہیں پڑھنا امام کے پیچھے، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے جو ہے احوال موجود ہیں کہ عبداللہ ابن مسعود تعالیٰ عنہ امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے تھے، حضرت علی کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ بہت ساری روایات اس پہ آئی ہیں کہ کئی سارے صحابہ اکرام امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے تھے۔ ابو ہریرہ بھی کچھ نہیں پڑھتے تھے امام کے پیچھے۔ عبداللہ ابن عمر کے بارے میں موطا امام مالک میں اور مسند احمد میں کہ وہ ان کے شاگرد نافع نے نقل فرمایا کہ عبداللہ ابن عمر امام کے پیچھے جب میں نے پوچھا کہ آپ قرات کرنی چاہیے تو عبداللہ ابن عمر تعالیٰ عنہ فرمایا امام کے پیچھے قرات نہیں ہے، یعنی امام کے پیچھے قرات نہیں کرو۔ عبداللہ ابن زبیر کا فتویٰ موجود ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرو، امام کے پیچھے قرات نہیں۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں۔ یہی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جب ان تمام دلائل کی روشنی میں اپنا مسلک یہ بنایا کہ ہم امام کے پیچھے قرات کرنا جائز نہیں۔ اب بعض اوقات ان حدیثوں کو پیش بھی کیا جاتا ہے، پیش کر بھی چکے ہیں ہمارے علماء حناف۔ آج میں ذرا مختلف بات کروں گا کہ پھر بھی غیر مقلدین یعنی اہل خبیث حضرات یہ کہتے ہیں کہ بھائی امام کے پیچھے تو قرات کرنی چاہیے، یعنی امام کے پیچھے تو قرات ہے بھائی، کیوں نہیں کرتے آپ لوگ؟ پھر بھی نہیں مانتے۔ اگر تو میں ان کی تھوڑے سے علم میں اضافے کے لیے اپنے بھائیوں کے میں مختصراً ذرا عرض کر دوں، پھر مجھے اس کا جواب دیجیے۔ اگر آپ پھر بھی ان تمام حدیث کو سننے کے بعد بھی اگر آپ جو ہے پھر بھی قرات کے قائل ہیں تو ذرا اس کا جواب دیجیے، کیونکہ آپ کے نزدیک جو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، تو کیا آپ وہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ جس میں نماز نہیں ہو اور جس کی فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں؟ اب اس میں امام وغیرہ جماعت وغیرہ کا ذکر تھوڑی ہے، نہ رکوع کا نہ سجود کا۔ اس میں تو جو ذکر ہے وہ مطلقاً جو ہے ایک انفرادی بندے کا ذکر ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، وہ تو ہم بھی کہتے ہیں اکیلا بندہ پڑھے گا، امام کے پیچھے نہیں ہے، کیونکہ وہاں پہ اللہ کے نبی نے خاص کر دیا نا حکم۔ اللہ کے نبی نے جب فرما دیا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ امام کی قرات ہی تمہاری قرات ہے، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تمام حدیثوں کو ایک جگہ جوڑا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس سے ایک مسئلہ جو ہے نکالا جاتا ہے۔ یہ تھوڑی ہے کہ ایک حدیث پڑھ لو باقی چھوڑ دو ہے۔ اگر آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں تو اس پہ عمل کیسے کریں گے؟ آپ بھی تو حضور کے ایک عمل کو چھوڑ رہے ہیں نا، حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر رہے ہیں نا اہل حدیث۔ بھائی حضور کہہ رہے ہیں سنن نسائی کی جیسی روایت ہے ابو ہریرہ جس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امام کے پیچھے خاموش رہو، امام کے پیچھے قرات نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا امام قرات کرے تو تم خاموش رہو۔ تو آپ اس حدیث پہ عمل نہیں کر رہے ہیں نا، تو آپ گناہگار ہو رہے ہیں نا، پھر آپ بھی تو ہو رہے ہیں۔ تو ہم تو اس حدیث پہ عمل کر رہے ہیں تو وہ انفرادی کے لیے ہے۔ اگر وہ امام کے پیچھے ہوتی تو اللہ کے نبی کبھی یہ کہتے؟ کوئی عقل مند یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی یہ کہتے کہ امام کے پیچھے جو ہے قرات نہیں کرو ہے، امام کی قرات ہی تمہاری قرات ہے؟ اگر سورہ فاتحہ امام کے پیچھے پڑھنا ضرور ہوتا تو اللہ کے نبی یہ کیوں کہتے کہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرو، اور جب امام قرات کرے تم خاموش رہو؟ اس سے پتہ چلا نا، واضح ہو گئی نا بات کہ وہ جو حدیث ہے جو یہ پیش کرتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں فاتحہ، تو وہ حدیث انفرادی کے لیے ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے واضح کر دی بات، وہ انفرادی کے لیے ہے، اور امام کے پیچھے جو قرات نہیں، اللہ کے نبی نے بتا دیا، واضح کر دی بات۔ اب اس کے علاوہ بھی میں کچھ حدیث جو ہے پیش کروں گا، یہ تو ہمارے علماء حناف پیش کرتے ہی رہتے ہیں صحیح روایات، لیکن وہ ڈھیٹ ہڈی جو ہے وہ ڈھیٹ ہڈی رہتی ہے، کیا کریں وہ۔ تو خیر معذرت کے ساتھ بھائی اب ہم جو ہے تھوڑا اپنی دلائل کی طرف، جو میں آج 2 حدیثیں پیش کروں گا اس کی طرف آ رہا ہوں۔ ایک حدیث ہے سنن کبریٰ للبیہقی شریف کی، سنن کبریٰ للبیہقی شریف حدیث نمبر 2580۔
یہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا سر اٹھانے سے پہلے، یہی فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا سر اٹھانے سے پہلے اس نے وہ رکعت پا لی. یہ مسئلہ کس کا ہے؟ فقہ حنفی کا ہے. یہ نہیں مانتے خبیث، کہتے ہیں یہ بھی بدعت ہے. ابھی انہوں نے حدیثیں ہی نہیں پڑھی. میں تو سوچتا ہوں حدیثیں پڑھی بھی ہے نہیں، ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے نہیں. تو سنن کبریٰ للبیہقی شریف میں حدیث نمبر 2580 ہے جو فقہ حنفی کی دلیل ہے، یعنی ہماری دلیل بھی علماء احناف کی. تو عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا سر اٹھانے سے پہلے اس نے وہ رکعت پا لی، اس نے وہ رکعت پا لی. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ بھئی جو بندہ امام کو رکوع کی حالت میں پائے گا اس نے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی، اس نے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ تو نہیں پڑھی. اور اہل خبیث کے نزدیک جو ہے وہ جو سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی. اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ جس کی فاتحہ نہیں نماز میں، تو اس کی جو ہے نماز نہیں، وہ انفرادی کے لیے، منفرد کے لیے، اکیلے کے لیے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، جماعت والے کے لیے نہیں ہے جو امام کے پیچھے. اس سے بھی پتہ چلا کہ امام کے پیچھے قرات نہیں ہے. عبداللہ ابن عمر کیا کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اتنا بڑا مسئلہ ہے یہ، ظاہر سی بات ہے نماز کا مسئلہ ہے، ایسی تو نہیں بولیں گے، صحابی رسول ہیں، حضور سے سنا ہے جبھی تو بولا ہے نا آپ نے. آپ فرماتے جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا سر اٹھانے سے پہلے اس نے وہ رکعت پا لی. تو اب وہ جو بندہ آیا ہے رکوع کی حالت میں جب امام ہے تو اس نے تو فاتحہ نہیں پڑھی، تو اس کا مطلب اس کی نماز ہو گئی نا، اس کا مطلب اس کی نماز ہو گئی نا، تو لہٰذا سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے. یہی فتویٰ صحابی کا. اور آئیے آگے، اور یہ تمام حدیثیں صحیح ہیں. سنن کبریٰ للبیہقی شریف، سنن کبریٰ للبیہقی شریف حدیث نمبر 2587، اس میں زید بن وہب رحمہ اللہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے. ہم نکلے مسجد کی طرف، جب ہم مسجد میں پہنچے تو امام نے رکوع کر لیا تھا، امام نے رکوع کر لیا تھا. پس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی رکوع کیا. نماز مکمل ہونے کے بعد وہ جو ہے کھڑے ہو گئے تو عبداللہ ابن مسعود تعالیٰ عنہ نے مجھے بٹھایا، یعنی میں کھڑا ہو گیا تھا، میں سمجھا رکعت نہیں ملی. تو عبداللہ ابن مسعود تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے، عبداللہ ابن مسعود تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو، یعنی زید بن وہب رحمہ اللہ جو تابعی ہیں، تو عبداللہ ابن مسعود کے شاگرد ہیں، تو آپ نے جو عبداللہ ابن مسعود تعالیٰ عنہ نے ان کو بٹھایا پکڑ کے اور فرمایا بے شک تو نے پا لیا رکعت کو. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نبی رحمت نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ جو چھوٹے قد کا آدمی، آپ کا درمیانہ قد تھا، حضور پاک نے فرمایا تھا کہ جو چھوٹے قد کا آدمی ہے نا اس کا قد چھوٹا ہے مگر یہ لبالب علم سے بھرا ہوا ہے، یعنی اتنا علم ہے اس کے اندر جو بس سیراب ہو جائے، اگر کوئی جگہ ہو تو وہاں سے سیراب ہو جائے وہ. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے فرماتے تھے یہ عبداللہ ابن مسعود لبالب علم سے بھرا ہوا ہے، بھرا ہے جیسے پانی کا گلاس جب پانی گرنے لگتا ہے نا لبالب بھر جاتا ہے، کہتے ہیں ایسے بھرا ہوا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے ایسے اللہ نے اسی علم سے نوازا ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ جب یہ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم سے مسئلہ نہ پوچھو، ان سے پوچھو، یہ ہم سے بڑے عالم ہیں. یہ عبداللہ بن مسعود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ہم یہ پوچھتے ہیں غیر مقلدین حضرات سے، اگر امام کے پیچھے فاتحہ نہ پڑھنے سے جو ہے نماز نہیں ہوتی آپ جاہلوں کے نزدیک، غیر مقلدین کے نزدیک، تو عبداللہ ابن مسعود کی ہوئی یا نہیں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ ابن عمر کی ہوئی یا نہیں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہیں ان کے شاگردوں کی یعنی تابعین کی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ذرا بتائیے نا. اس سے پتہ چلا اس حدیث کا توڑ یہ خبیث کبھی نہیں کر سکیں گے. اس سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے قرات کرنا ضروری نہیں ہے، اور قرات میں سب کچھ آتا ہے، کیونکہ سورہ فاتحہ بھی جب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرات ہی کہلاتی ہے، وہ قرات ہی ہے. قرآن کی ہر صورت جب پڑھی جاتی ہے تو وہ قرات کہلاتی ہے، قرات کے حکم میں آتی ہے. کیونکہ سورہ فاتحہ بھی قرآن کی صورت ہے، حضور والا اور افضل صورت ہے. تو اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ جس نے امام کو رکوع کی حالت میں پا لیا سر اٹھانے سے پہلے اس کی نماز ہو گئی، اس نے رکعت پا لی. اسی طرح عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے، یعنی کہ جب آپ پہنچے، آپ فرماتے ہیں جب میں پہنچا ہوں تو امام رکوع میں جا چکا تھا، امام نے رکوع کر لیا تھا، آپ کے شاگرد بھی آپ کے ساتھ تھے یعنی تابعین.
جس میں سے زید بن وہاب رحمہ اللہ تھے آپ کے شاگرد، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں تو کھڑا ہو گیا، ان کو پتہ نہیں ہوگا مسئلہ، تو عبداللہ جبھی تو سیکھنے آ رہے ہیں نا، تو اب صحابی رسول کو تو پتہ تھا نا، وہ تو حضور کے شاگرد ہیں، تو عبداللہ ابن مسعود تعالیٰ عنہ نے امام کے ساتھ ہی سلام پھیر لیا، اور جو شاگرد کھڑا اس کو بٹھایا پکڑ کے کپڑا، فرمایا کہ تمہاری رکعت پا لی، جس نے امام کے ساتھ رکوع کو پا لیا اس نے رکعت پا لی۔ اب بھائی جس نے امام کے ساتھ رکوع پایا اس کی تو فاتحہ رہ گئی پہلی رکعت کی، اس نے تو نہیں پڑھی، تو اس کی نماز کیسے ہو گئی؟ تو پتہ چلا اہل خبیث حضرات کا یہ مسئلہ بھی باطل ہے، دجل والا ہے، غلط ہے کہ سورہ فاتحہ اگر امام کے پیچھے نہیں پڑھو تو نماز نہیں ہوتی۔ اگر ایسا ہوتا تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی کیسے ہو گئی، عبداللہ ابن مسعود کی کیسے ہو گئی، سب کی کیسے ہو گئی؟ اور انہوں نے یہی حکم دیا کہ جس نے جو ہے رکوع پا لیا امام کے ساتھ اس نے رکعت پا لی۔ یہی فقہ حنفی کا مسئلہ ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری نہیں ہے، اس مسئلے کو یاد رکھیے۔ اچھا، اس حوالے سے میں ایک کتاب کا ذکر کروں گا یہاں پہ، ایک اور، یہ الجامع الکامل ہے، الحدیث صحیح الشامل، الجامع الکامل الحدیث صحیح الشامل، جلد 3 ہے، صفحہ نمبر 39 پر ان حدیث کو صحیح کہا ہے۔ حضرت نے کیا فرمایا؟ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، یعنی ان دونوں حدیث نا غیر مقلدین، تاکہ اس کو ضعیف کرنے کی کوشش نہ کریں۔ ابھی میں بتا رہا ہوں، میں یہ حوالہ بھی اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ حدیث صحیح ہے۔ الجامع الکامل الحدیث صحیح الشامل، یہ جلد 3 صفحہ 39 پہ، یہ عرب کی ہے، ہماری کتاب نہیں ہے الجامع الکامل، میں بتاتا ہوں کس کی ہے۔ الجامع الکامل وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، اس کی اسناد صحیح ہے حضرت فرماتے ہیں۔ اور اس کے مصنف کون ہے؟ اس کے مصنف ہے عبداللہ اعظمی صاحب، دعوت برکاتہم عالیہ، اگر ابھی زندہ ہے تو دعوت برکاتہم عالیہ، ورنہ رحمہ اللہ تعالی۔ مصنف ہے عبداللہ اعظمی صاحب، اور یہ مسجد نبوی کے مدرس ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کے مدرس تھے، یہ مسجد نبوی کے مدرس ہیں، سعودی عرب کی طرف سے مسجد نبوی کے مدرس ہیں، یہ جرح و تعدیل کے امام ہیں وہاں عرب کے، وہ امام تھے، یہ حدیث کے صحیح ضعیف کا جو علم تھا ان کے پاس۔ تو یہ وہ کتاب ہے جس کو سارے اہل حدیث حضرات صحیح مانتے ہیں، اور یہ وہ کتاب ہے کہ حضرت عبداللہ اعظمی صاحب فرماتے ہیں رحمہ اللہ کے یہ وہ کتاب ہے جس میں ساری حدیثیں میں نے صحیح جمع کی ہیں، یہ وہ کتاب ہے میری کہ جس میں نے ساری حدیثیں صحیح جمع کی ہیں۔ یہ اہل حدیث حضرات کے مدرس ہیں، غیر مقلدین کے مجتہد ہیں، یہ وہ سعودی عرب کے اصل عربی ہیں، یہ مولانا مصنف ہے عبداللہ الاعظمی صاحب رحمہ اللہ، مسجد نبوی کے مدرس ہیں، مسجد نبوی کے حضور والا۔ آپ فرماتے ہیں الجامع الکامل الحدیث صحیح الشامل میں، اپنی کتاب میں جس میں آپ نے صحیح حدیث اسناد والی جمع کی ہے، مدرس مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرس نے، کہ یعنی وہاں پہ پڑھاتے ہیں۔ مدرس کون؟ مسجد نبوی کے استاد ہیں یہ حدیث کے۔ حضرت فرماتے ہیں الجامع الکامل، کتاب کا نام الحدیث الصحیح الشامل، جلد 3 صفحہ 39 پہ حضرت فرماتے ہیں وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، ان دونوں حدیثوں کی سند صحیح ہے، حدیث کی سند صحیح ہے۔ عبداللہ الاعظمی صاحب مسجد نبوی کے مدرس، غیر مقلدین کے سر کا تاج، انہوں نے اس حدیث کو کیا فرمایا؟ صحیح ہے۔ تو حضور والا جب عبداللہ ابن عمر کی نماز ہو گئی، جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی نماز ہو گئی، تمام کی ہو گئی، تابعین کی ہو گئی، سورہ فاتحہ بغیر پڑھے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ بغیر پڑھے ہو گئی، تو ہماری بھی ہو گئی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔